یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں افلاح ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمن حامی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں قاری حافظ عثمان صاحب کے پاس، جو کہ جامعہ اشرفیہ کے فاضل ہیں اور سپیریئر یونیورسٹی میں خطیب بھی ہیں۔ ناظرین، آج ہم ان سے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ محرم الحرام آخر ہے کیا، اور اس مہینے میں کون کون سے واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان سے جانیں گے، ان سے ان کی گفتگو سنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں حافظ عثمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا مولانا صاحب سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج محرم الحرام کا مہینہ ہے اور بہت سے علماء کرام سے ہم نے وقت لینے کی کوشش کی، لیکن تمام لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہمیں وقت نہیں دے سکے۔ ہم قاری حافظ عثمان صاحب کا دل کیا تھا گہرائیوں سے، افلاح ٹی وی کی پوری ٹیم جو ہے ان کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا۔ سر آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو میرے لیے سعادت ہے کہ کوئی دین کی بات آپ کے ذریعے سے ہم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ سر ہمارے کچھ سوالات ہیں اس مہینے کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے، کہ جو واقعہ کربلا ہے اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، وہ اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا ہے، اور جو صحابہ کرام کی جو محبت ہے اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ بات کریں، کچھ ہم بتائیں لوگوں کو، تو ہمیں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ محرم جو کہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، اور اس میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں اس کے اعتبار سے پھر اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کے شروع میں ہی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ملتی ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح پھر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو یہ ماہ محرم جو ہے، ایک طرف اہل بیت کے جو دھولا ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بھی شہادت ہے، صحابہ کرام کے جو دھولا ہیں حضرت عمر فاروق، ان کی بھی شہادت اس مہینے میں، اس اعتبار سے یہ مشترک ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ قربانی کا سبق ملتا ہے۔ وہ کیا قربانی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے خاندان کو لٹایا اور جام شہادت نوش کیا، وہ ایک مقصد کے تحت تھا۔ وہ کیا تھا کہ حق کی خاطر اور خیر کی خاطر، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم وہ کریں۔ اسی طرح یہی مشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا کہ آپ دیکھتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو تو اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے جدوجہد شروع کی، اور پھر جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے اور قتل کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے کانپنے لگے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر اسلام کا جھنڈا لے کر کے پوری دنیا میں انہوں نے لہرایا، اور ایسی اسلامی حکومت قائم کی کہ صرف ان کا انسانوں پر جو ہے حکومت نہیں تھی ان کی، بلکہ ان کی زمین پر بھی حکومت تھی۔ مطلب مقصد ایک ہی تھا، ویژن ایک ہی تھا کہ اسلام کا جو جھنڈا ہے اسے بلند کیا جائے، اس کا پرچار کیا جائے، اس کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ جو اللہ کا دین ہے، ہمارے نبی کا یہ جو دین ہے، نبی کی جو بات ہے، اس کو پوری دنیا میں جو ہے اس کو پھیلایا جائے۔ اس کا ایجنڈا یہی تھا۔ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقصد یہی تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، ہواؤں پر حکومت کی، فضاؤں پر حکومت کی، زمین پر. اب روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل جو ہے اس کا پانی بند ہوا، اس کو خط لکھا، پانی جاری ہو گیا. پانی پر بھی حکومت ہے. ہواؤں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں صحابہ کرام لڑ رہے تھے، شکست ہو رہی تھی، اعلان کیا، دور سے آواز دی کہ یا ساریت الجبل کے پہاڑ کی اوٹ سے ہو کے لڑو. تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ آواز پہنچی اور ہم جو ہے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے فتح حاصل کر لی ہم نے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایسی انہوں نے فلاحی ریاست جو ہے وہ قائم کی کہ آج تک دنیا اس کی مثال دیتی ہے. ابھی بھی ناروے اور فرانس وغیرہ میں یہ جو ہے عمر الاؤنس کے نام سے ایک جو ہے وظیفہ دیا جاتا ہے بچوں کو، اور اس کے پیچھے فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا. اور اس کی بنیاد کیا تھی کہ رات کو گشت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے اور دیکھا کہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو، وہ 6 ماہ کا ہو چکا ہے، اس کو دودھ چھڑوانا چاہتی ہے. تو بچہ رو رہا ہے. تو وجہ پوچھی کیوں چھڑوانا چاہتی ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی یہ چاہتی ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ لگ جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ اے عمر، تو نے نہ جانے کتنے بچوں کو جو ہے وہ رلایا ہوگا اور کتنے بچوں سے ان کی ماؤں کا دودھ ان سے چھڑوایا ہوگا. تو اس پر روئے. اسی طرح بیواؤں کا وظیفہ، معذوروں کا، بوڑھوں کا، اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اچھا سر، میں مطلب کچھ سوال کی طرف ایک آ جاتا ہوں کہ سوال میرا کچھ یوں بھی تھا کہ جو واقعہ کربلا ہے، تو کیونکہ محرم الحرام میں اس کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، تو واقعہ کربلا کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی گفتگو کر دیں کہ یہ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے. درس تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی قربانی دی دین کے لیے، تو لیکن کچھ لوگ اس کو کسی اور طرف مولڈ کر دیتے ہیں، کچھ مطلب اپنے سے من گھڑت چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا اس کو تھوڑا سا، اس واقعے کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. جی بالکل. دیکھیں نا، تاریخ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ مین مقصد کیا ہے. ابھی محرم الحرام کا مہینہ ہے تو حضرت عمر فاروق کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ ان حضرات کی آپس میں محبت جو ہے وہ دیکھیں کہ کتنی محبت ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر تھے، امیر المومنین تھے، تو انہوں نے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے درجہ بدرجہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو برابر دیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجے بنائے ہوئے تھے، گریڈ بنائے ہوئے تھے. تو ان میں حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان کا درجہ، ان کا گریڈ اور حضرت حسین کا ایک ہی تھا، لیکن وظیفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر زیادہ دیتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے شکوہ کیا کہ جی آپ، ہمارا درجہ ایک ہے، گریڈ ایک ہے، لیکن آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ وظیفہ زیادہ دیتے ہیں. تو اس پر ناراض ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غصے ہوئے، کہا کہ تم یہ اپنے آپ کو حضرت حسین کے برابر کیسے کہہ رہے ہو؟ آپ کی برابری نہیں ہو سکتی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے اور تم جو ہے وہ عمر کے بیٹے ہو، اور عمر کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے نانا کی برکت سے ملا. تو یہ ان کی آپس کی محبت ہی، ان کے وظائف میں اور ان کی چیزوں میں وہ خیال کرتے تھے. اسی طرح حضرت حسین اور حضرت عمر فاروق کے اندر ایک بات یہ بھی مشترک ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کی شہادت بھی مصلے پر ہو رہی ہے، نماز کی حالت میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مجوسی نے خنجر مارا اور وہ زخمی ہوئے، گرے، اسی طرح نماز کی حالت میں ہے. اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھیں گے تو اس میں بھی نماز کے اندر تیر لگ رہا ہے اور وہ شہادت نوش کر رہے ہیں. تو یہ بھی چیز ان کی مشترک نظر آئے گی آپ کو. مقصد بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قربانی دی تھی وہ اس چیز کے لیے دی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام اور مرتبہ خلافت کا بنایا تھا، جو اعزاز و اکرام اور وقار اور اس کی جو ایک پہچان بنائی تھی، وہ پہچان برقرار رہنی چاہیے. ہم آنے والے حکمران کو اس کا اہل نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. انہوں نے اس چیز کے لیے قربانی دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ وہ برقرار رہے. وہ اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی.
اچھا مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے حضرت حسن حسین کی جو اپنے نانا سے محبت ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت بے انتہا محبت، ٹھیک ہے۔ تو اب اس محبت کے ہمیں جو واقعات ملتے ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے چمنستان کے پھول ہیں، ہمارا ریحانتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے میرے چمنستان کے دو پھول ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک جو ہے وہ امت کے دو گروہوں کے اندر، دو جماعتوں کے اندر صلح کروائیں گے۔ اور وہ آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے امت کو متحد کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اس چیز کے لیے ہے کہ امت کو متحد کرنے کے لیے ہمیں اقتدار کی قربانی دینی پڑے، امارت کی قربانی دینی پڑے، کسی چیز کی قربانی دینے سے ہم اس کی قربانی دے دیں، ٹھیک ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنا حق کے لیے، سچ کے لیے جو ہے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنا پڑے تو وہ بھی کر دیں۔ تو ان حضرات کی قربانیاں جو ہیں وہ یہی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو یہ محبت ان کی دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے، یہ ہمارے سر بہت شکریہ آپ کا سر، سلامت رہیں آپ، بہت آپ نے مطلب ہمیں اپنے وقت سے قیمتی وقت سے نوازا، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ بالکل، یہ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے جب ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔